إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے درمیان سورہ آل عمران کی ایک بہت ہی مشہور آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تمہیں ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے، اس لیے کہ تم معروف کا حکم کرتے ہو اور منکرات سے روکتے ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، اس آیت کے حوالے سے اہل علم نے، مفسرین کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اس امت کا مرتبہ، اس امت کا مقام اللہ رب العالمین کے پاس بہت بلند ہے۔ یعنی اس امت سے مراد کون؟ ہم اور آپ، خیر امت جسے کہا جاتا ہے، امت محمدیہ جسے کہا جاتا ہے، اس امت کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بلند ہے۔ یہ امت اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہے، ارفع ہے، بلند ہے، برتر ہے، سب سے اونچی امت ہے۔ یہ امت کس کی امت؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ یعنی ہمارے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ امت بڑی عظیم ہے، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہت سارے امتیازات دیے ہیں، بہت سارے خصائص دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہی چاہتا ہوں کہ جو وقت وفا کرے گا اس کی روشنی میں چند خصوصیات، چند فضائل، چند امتیازات اس امت کے کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، اور ہم اسی اعتبار سے اپنے مقام و مرتبے کو جان کر، پہچان کر اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جیسے کہ کہا گیا اس امت کا بہت بڑا امتیاز ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت ساری خصوصیات ہیں۔ تو کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جس کا تعلق دنیا سے ہے،
یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دنیا میں کچھ خصائص دیے ہیں اور کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جس کا تعلق قیامت کے دن سے ہے، یعنی آخرت کے دن اس امت کو ملنے والی چیزیں ہیں۔ اب دنیا میں جو خصائص اس امت کو حاصل ہیں یا دنیا میں جو فضیلتیں حاصل ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ پہلی خصوصیت اس امت کی، یعنی یہ سمجھ کر چلو جب میں کہوں خیر امت کی، اس امت کی، تو اس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں اس میں، یعنی ہماری اور آپ کی خصوصیت، اس امت کی خصوصیت۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت اللہ کا انتخاب ہے، یہ امت اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو منتخب کیا ہے، اللہ نے اس امت کو چنا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کے سردار کی حیثیت سے چنا، خاتم النبیین کی حیثیت سے چنا، اسی طریقے سے نبی کی اس امت کو بھی اللہ نے چنا ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے، اللہ نے اصطفیٰ کیا ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے کتاب الہی کا وارث یعنی قرآن مجید کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ استفا کہا اللہ تعالیٰ نے، استفینا، جنہیں ہم نے چن لیا ہے، یعنی اس سے مراد امت مسلمہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو قرآن دیا اور قرآن دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اسے دیا جسے ہم نے چن لیا، استفا کر لیا۔ تو میرے بھائی یہ امت اللہ کا انتخاب ہے۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، کہ تم اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو، محنتیں کرو، کوششیں کرو، تمہارے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں، طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، سب اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو۔ کیوں؟ وَاجْتَبَاكُمْ، کیونکہ تم اللہ کا انتخاب ہو، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ سبحان اللہ، ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ یہ امت اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے چنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہیں، آپ کی یہ امت بھی مصطفیٰ ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتبی ہیں، آپ کی یہ امت بھی مجتبی ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، آپ کی یہ امت بھی مختار ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی چنے گئے، آپ کی یہ امت بھی چنی گئی۔ یہ اس امت کا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہے، منتخب کیا ہے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے۔ بہت ساری امتیں دنیا میں آئی ہیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے بہت سے لوگ، ہزاروں کتنے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، لیکن اس امت کو اللہ نے چنا، یعنی یہ شرف مجھے بھی ملا ہے، آپ میں سے ہر ایک کو ملا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس میں منتخب کیا، اس میں چنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پہلی خصوصیت ہے اس امت کی۔ اس امت کا دوسرا امتیاز، دوسری خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نبی کے آنے سے پہلے پچھلی امتوں، پچھلی کتابوں میں کیا، سابقہ کتابوں میں، سابقہ آسمانی کتابوں میں تذکرہ کیا، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کا تذکرہ بھی، خیر امت کا تذکرہ بھی، میرا اور آپ کا تذکرہ بھی پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا۔ سبحان اللہ، کیا کہا اللہ تبارک و تعالی نے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زبور میں، زبور یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ نے کہا ہم نے زبور میں چند نصیحتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بات لکھ دی ہے، یہ بات تحریر کر دی ہے۔ کیا تحریر کی؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین میں وراثت ارضی کے مستحق میرے وہ بندے ہوں گے جو نیک ہوں گے، صلحاء ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ یعنی مفسرین کرام کی رائے، جمہور مفسرین نے یہ بات نقل فرمائی ہے
کہ اس سے مراد یعنی وراثت ارضی کے مستحق اس سے مراد کون ہوں گے؟ اس سے مراد امت محمدیہ ہے، امت مسلمہ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد خلفائے راشدین ہے۔ اگر خلفائے راشدین کو بھی مان لیا جائے اسی امت کے افراد ہیں، لیکن جمہور مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد سارے امت مسلمہ ہے۔ میرے بھائی اس امت کا تذکرہ زبور میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ زبور میں اللہ نے کہہ دیا کہ زمین کے وارث یہی لوگ ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، وہ آپس میں رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں، کافروں پر سخت ہیں۔ ان کی یہ صفات اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، ان کی پیشانی میں تمہیں نشانات نظر آئیں گے، یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں، یہ ساری صفات اللہ نے جو قرآن میں ذکر فرمائی ہے، یہی ساری صفتیں تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ میرے بھائی یہ دیکھو تو صحیح، غور تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے دنیا میں آنے سے پہلے، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ہمارا تذکرہ، ہمارا ذکر تورات میں کیا، زبور میں کیا، انجیل میں کیا۔ سبحان اللہ، یہ امتیاز کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اس امت کا ایک امتیاز یہ بھی ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے، یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت میں اللہ تبارک و تعالی نے بحیثیت امتی ایک نبی کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے دور کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا ہے، لیکن اسی امت میں وہ آئیں گے اور قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر ہے وہ کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی ان کو اتارے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، نازل ہوں گے، لیکن اب جب آئیں گے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ سبحان اللہ، اس امت کو یہ مرتبہ بھی حاصل ہے کہ اس امت کو ایک نبی اپنے وقت کا بحیثیت امتی نصیب ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اس امت کا ایک امتیاز ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس امت میں ایک نبی کو امتی بنایا، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ایک خصوصیت۔ اسی طریقے سے ایک امتیاز یہ بھی ہے اس امت کا میرے بھائی کہ اس دنیا میں انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر، انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو اسی امت کا ایک فرد ہے اور وہ صدیق اکبر ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابو بکر اسی امت کے ایک فرد ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں، جانشین اول ہیں۔ میرے بھائی یہ اس امت کا امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ایک نبی بھی دیا ہے اور سب سے افضل انسان بھی دیا ہے۔ آسمانی کتابوں میں تذکرہ ہوا ہے، اللہ نے اسے چنا ہے۔ کتنی عظیم امت ہے یہ دنیا کے اعتبار سے خصوصیات رہی ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں اس امت کی جو مرنے کے بعد یعنی قیامت کے دن اس امت کو حاصل ہونے والی ہیں۔ وہ کیا خصوصیتیں ہیں؟ وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، آپ صرف اندازہ لگاؤ، غور کرو کہ ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔
ہم کتنے عظیم ہیں, کتنا مرتبہ اللہ نے بڑھایا ہمارا اور آپ کا, کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. یہ دنیا کے اعتبار سے اتنی ساری خصوصیات, اب آخرت کے اعتبار سے ذرا دیکھ لیا جائے کیا کیا خصوصیات ہیں. تو آخرت کے اعتبار سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اولین و حاضرین کا مجمع ہوگا, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا آخری آدمی جو ہوگا, سب کا اجتماع ہوگا, سب کا مجمع ہوگا, ساری امتیں ہوں گی, سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی, اور ہم اور آپ بھی وہاں ہوں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے. تو کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں, اس اجتماع میں جو جمع غفیر ہوگا, اس مجمع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی کے ساتھ پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کا فرد ہے, یہ میرا امتی ہے, یہ میرا امتی ہے, یہ میرا امتی ہے. یہ اعزاز کسی اور کو نہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا کہ اپنی امت کے لوگوں کو پہچانے کہ میرا امتی ہے, میرا امتی ہے. اب کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء, کہ کل قیامت کے دن میری امت اس حالت میں آئے گی کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, ان کے جسم روشن ہوں گے, اور اس چمک کی وجہ سے میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے, یہ میرا امتی ہے. سبحان اللہ. یہ کس کو پہچانیں گے اللہ کے نبی؟ جن کے جسم چمک رہے ہوں گے. اور کس کے جسم چمکیں گے؟ جو وضو کر رہے ہوں گے, یعنی باوضو رہتے ہوں گے. اور باوضو کون رہتا ہے؟ جو 5 وقتہ نمازی ہوگا, نماز پڑھنے والا ہوگا, وہی ہمیشہ باوضو رہے گا. اور سبحان اللہ, جو باوضو رہے گا اس کے نشانات چمکیں گے, اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کہیں گے یہ میرا امتی ہے, یہ میرا امتی ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. اللہ اکبر. لیکن کل وہاں پر یہ بھی منظر ہوگا جب حوض کوثر پر آپ جام پلا رہے ہوں گے, اللہ کے نبی سے کہا جائے گا اے اللہ کے نبی, یہ جن کو آپ پلانے جا رہے ہو نا, یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں تبدیلی کر دی. آپ وہاں پھر کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, دور ہو جاؤ میری نظروں سے, دور ہو جاؤ میری نظروں سے جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا. تو میرے بھائی, یہ امتیاز حاصل ہے ہمیں اور آپ کو, کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے. میرے بھائی, کتنا بڑا شرف ہے. یہ ایک خصوصیت, اور ایک اور مقام ملنے والا ہے ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن, ایک اور اعزاز ملنے والا ہے. اور یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں, یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو مجھے بھی ملنے والا ہے اور آپ سب کو ملنے والا ہے. اور اس نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو, ہر ایک کو جو مسلمان ہے, توحید پرست ہے, سب کو یہ اعزاز ملنے والا ہے. وہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن یہ امت انبیاء کے حق میں, جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں سارے انبیاء کے حق میں یہ امت گواہی دے گی, شہادت دے گی, اے اللہ یہ تیرا نبی ہے, یہ تیرا نبی دنیا میں آیا تھا. یہ امت گواہی دے گی انبیاء کے حق میں. کیا کہا اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے, اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے سوال کرے گا, ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا, فردن فردن ہر ایک سے پوچھ تاچھ ہوگی, حساب و کتاب ہوگا, سوال جواب ہوگا. ہر شخص کو نبی, ہر شخص کو اللہ کے سامنے سے گزارا جائے گا, سوال کیا جائے گا, کوئی نہیں بچے گا, سب سے پوچھا جائے گا. اور سب سے پہلے انبیاء سے سوال ہوگا, انبیاء کو بھی اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. انبیاء سے سوال کرے گا. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا, اللہ کہے گا اے نوح, ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا
کیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچایا؟ کیا تم نے میرا میسج میرے بندوں کو دیا؟ کیا تم نے میری توحید میرے بندوں کو سکھائی سمجھائی؟ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ، ہاں اللہ، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا اللہ۔ اے اللہ 1 سال 2 سال نہیں، 5 سال 10 سال نہیں، اللہ میں نے مسلسل 950 سال تک سمجھایا ہے۔ اے اللہ میں نے دن میں بھی سمجھایا، میں نے رات میں بھی سمجھایا، اللہ اکیلے بھی سمجھایا، اللہ سب کے ساتھ بھی سمجھایا، اللہ چھپ چھپ کے بھی سمجھایا، اللہ کھلم کھلا بھی سمجھایا۔ اللہ میں نے کوئی لمحہ، کوئی دقیقہ، کوئی وقت، کوئی ایسا مرحلہ نہیں ضائع ہونے دیا کہ تیرے بندوں کو میں سمجھا نہ سکوں۔ اے اللہ میں باخبر کرتا رہا، سمجھاتا رہا، لیکن یہ تیرے بندے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیا کرتے تھے۔ اے اللہ میں تو سمجھاتا رہا، 950 سال تک سمجھایا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے، یہ بات بھی معلوم ہے کہ جب اللہ حساب و کتاب لینے بیٹھے گا نا، اس قدر غصے میں ہوگا، اللہ اس قدر غصے میں ہوگا کہ اس سے پہلے غصہ اللہ کو نہ اتنا کبھی آیا ہوگا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ آئے گا۔ اسی غصے کے عالم میں یہ سوال جواب چل رہا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں نے تیرا پیغام تو پہنچا دیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے اللہ پوچھے گا، ایسا نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے، نوح علیہ السلام نے کہہ دیا تو بس ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، نہیں، اللہ ان سے بھی پوچھے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو پوچھے گا، اے قوم نوح بتاؤ میرا نبی تمہارے پاس آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ آپ جانتے ہیں قیامت کا دن جو ہوگا نا، اللہ تعالیٰ غصے میں جب ہوگا تو نوح علیہ السلام کی قوم ڈر جائے گی، سہم جائے گی، اور ایک جھٹکے میں وہ انکار کر بیٹھے گی، کہے گی نہیں اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا بتانے سمجھانے کے لیے۔ اب دیکھیے معاملہ، حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن دیکھیے سوال جواب ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا تم نے میرا پیغام پہنچایا؟ ہاں اللہ پہنچایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کیا یہ نبی صحیح کہہ رہا ہے، یہ نبی تمہارے پاس آیا تھا کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر بیٹھے گی اللہ کا غضب دیکھ کر کے۔ اب ایسے میں اللہ کو سب پتا ہے، اللہ چاہے تو جانتا ہے سب کچھ کر لے گا، لیکن اللہ آپ کو، ہم کو، اس امت کو اعزاز دینے کے لیے، مرتبہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کرائے گا۔ اور نوح علیہ السلام سے کہے گا نوح دیکھو تمہاری قوم تو انکار کر رہی ہے، اب بتاؤ دعویٰ تم نے کیا ہے، دلیل بھی تم پیش کرو، اب ہے تمہارے پاس کوئی گواہ، کوئی پروف ہے کہ تم نے پیغام پہنچایا ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ بالکل میرے پاس گواہ ہے، میں گواہ کے ساتھ آیا ہوں، کون ہے تمہارا گواہ؟ سبحان اللہ۔ اس وقت نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دے گی کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس وقت ہم سب وہاں رب کے دربار میں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ہی نہیں، جتنے بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، سب نے تیرا پیغام تیرے بندوں کو پہنچا دیا ہے۔ کہا جائے گا تمہیں کیسے پتا بھائی، تم تو سب سے آخر میں آئے تھے، سب سے آخر میں ضرور آئے تھے، لیکن جو نبی ہمیں ملا تھا اس نبی پر قرآن اتارا گیا، اس قرآن کو پڑھ کر ہم نے جانا سمجھا کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جب ہم گواہی دے دیں گے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور کہیں گے ہاں اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میری امت جو گواہی دے رہی وہ صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سارے انبیاء کے حق میں گواہ بنیں گے ہم اور آپ۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو آپ سب کو، اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے نصیب فرمایا ہے۔ یہی نہیں، کل قیامت کے دن ایک اور امتیاز ہے اس امت کا، ایک اور خصوصیت ہے اس امت کی، اور وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انشاءاللہ نصیب ہونے والی ہے۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں کسی کو یہ مرتبہ نہیں، کسی امتی کو یہ مقام نہیں،
یہ مقام بلند ملا تو صرف اس امتی کو ملا خصوصیت کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حق میں اس امت کے لیے شفاعت کریں گے. کیا ہے حدیث؟ وہ بڑی مشہور حدیث ہے, بار بار سنتے رہتے ہو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لِكُلِّ أُمَّةٍ دعوة مستجابہ, کہ ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا دی جاتی ہے اور وہ دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے, یعنی اس دعا کے ذریعے نبی اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ, دنیا میں جتنے نبی آئے پیغمبر آئے سب نے اپنی اپنی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا اور دعا کرنے میں جلدی کر دی. اللہ کے نبی کہتے ہیں آگے وَلَكِنْ اخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے, چھپا کر رکھا ہے. کیا کہا؟ چھپا کر رکھا ہے, بچا کر رکھا ہے, تاکہ اس دعا کے ذریعے کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے حق میں سفارش کر سکوں. سبحان اللہ. حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن تو توحید پرست ہوں گے, جن کی توحید پختہ ہوگی, سارے توحید پرستوں کی سفارش پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, اور سب توحید پرستوں کی سفارش اللہ قبول بھی کرے گا. سبحان اللہ. یہ ایک امتیاز ہے میرے بھائی. اور سفارش بھی کیسی ہوگی توحید پرستوں کی؟ کچھ ایسے لوگ آئیں گے بہت گناہ کیے ہوں گے, بہت گناہ کیے, توحید پرست ہے لیکن گناہ کرتے رہے دنیا میں, اب فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے گناہ بہت کیا اور جہنم میں داخل کیا جائے گا. اللہ کے نبی آئیں گے, اللہ میرا امتی ہے, اللہ بخش دے, معاف کر دے. سبحان اللہ. نبی کی سفارش قبول ہو جائے گی اور جہنم میں جانے سے روک دیا جائے گا. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے گناہ اس سے زیادہ رہیں گے, وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے, سزا پا رہے ہوں گے. اللہ کے نبی کہیں گے اللہ میرا امتی ہے, وہ اس کی توحید تھی اس کے پاس, اللہ اسے نکال دے. سبحان اللہ. اللہ پھر نبی کے کہنے پر انہیں نکال دے. میرے بھائی یہ ہے اس امت کا امتیاز. کل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں گے. یہی نہیں, ایک بات اور بتا دوں آپ کو, کل قیامت کے دن اس امت کا انجام دنیا میں آنے والی ساری امتوں سے بہتر ہونے والا ہے انشاءاللہ. ساری امتوں سے بہتر ہونے والا ہے. کیسے؟ بہت ساری حدیثیں ہیں, دلائل بہت زیادہ ہیں, لیکن وقت بہت مختصر ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. اس آیت پر پہنچے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو عذاب دے گا تو تجھے پورا حق ہے کہ تو عذاب دے دے, کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں. اس آیت پر نبی جب پہنچے تہجد کی نماز میں, آپ رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے, آنسوؤں سے آپ کی داڑیاں تر ہو گئیں, یہاں تک کہ اس قدر رونا بڑھ گیا کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا. جبرائیل آئے, کہا ہے اللہ کے نبی کیا بات ہے, کیوں اتنا رو رہے ہو؟ اے جبرائیل دیکھو تو میں نے عیسیٰ کے جملے پڑھے, عیسیٰ کو اپنی امت کی فکر ہے. اے جبرائیل کل قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا, مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے. تو یہ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس, واپس آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام, اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خوشخبری دے کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کو سنا دوں کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت کے حق میں اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے سے آپ کو راضی کر دے گا, آپ کو خوش کر دے گا, اللہ آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا. یعنی گویا آپ کی امت کے حق میں بہت بہتر فیصلہ ہونے والا ہے. اور یہ کیسے, اس کو مزید سمجھنے کے لیے سورہ حج پڑھیے. آپ سورہ حج کی ابتدائی آیت پڑھیے, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. ابتدائی آیات میں قیامت کی ایک ہلکی سی منظر کشی کی گئی ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایک دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے, کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم اپنی ذریت میں سے, اپنی نسل میں سے
ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کرو، 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو صحابہ کے چہرے پر مایوسی کے آثار نظر آنے لگے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا میرے صحابہ پریشان کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں، صرف ایک جنتی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، اے میرے صحابہ تم پریشان نہ ہو، سنو، جو 999 جہنم میں جانے والے ہیں ان میں کی اکثریت یاجوج ماجوج کی ہوگی، اور یاد رکھو میرے رب نے جو جنت بنائی ہے اس جنت میں میری امت کے لوگ 1/4 ہوں گے۔ پہلے آپ نے کہا 1/4 کہ جنت کے 4 حصے ہوں گے، ایک حصہ میرے امتیوں سے بھرا ہوگا، باقی 3 حصے میں دوسرے ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ نہیں، میری امت کے لوگ 1/3 ہوں گے، جنت کے 3 حصے کیے جائیں گے، جس میں سے ایک حصہ میرے امتیوں پر مشتمل ہوگا، باقی آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے آئے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام تک وہ 2 میں ہو جائیں گے۔ پھر آگے کہا نہیں، مجھے میرے رب سے پوری امید ہے کہ آدھی جنت، نصف جنت پوری میری امتیوں سے بھری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ سنتے ہی صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ آدھی جنت اس امت سے بھری ہوگی۔ تو میرے بھائی کہنا یہ ہے کہ اس امت کا انجام قیامت کے دن بہت بہتر ہونے والا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے اور میں ابھی اپنے موضوع کو مکمل کر بھی نہیں سکا ہوں، لیکن اتنا کافی ہو گیا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اونچا ہے، بہت ساری خصوصیات اللہ نے دی ہے۔ اور جانتے ہیں آپ جب اتنی ساری فضیلتیں ملیں گی، اتنی ساری خصوصیتیں ملیں گی تو ظاہر ہے ایسے ہی نہیں ملیں گی۔ ہمارے اندر کیا ہے، ہم کیا رکھتے ہیں اپنے اندر کمال کہ اللہ اتنی فضیلتیں دے دے؟ ظاہر ہے کچھ تو ذمہ داری رہے گی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہی جو میں نے شروع میں آیت پڑھی نا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، ساری انسانیت کے لیے نکالی گئی ہو، تمہارا کام نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ یہ ذمہ داری کو اگر تم ادا کر لے گئے تو سمجھ لو ان ساری خصوصیات کے حامل بن جاؤ گے۔ یہ ذمہ داری کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور میرے بھائی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، ایک بہت بڑی جگہ جو ہوتی ہے دعوت کے لیے، وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ یہ مسجدیں ہوتی ہیں جہاں سے دعوت کا کام ہوتا ہے، خیر کا کام ہوتا ہے، تبلیغ کا کام ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ مسجدوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ مسجدوں سے ہمارے علماء نے، سلف نے، محدثین نے اسی مسجد میں بیٹھ کر علم کو عام کیا ہے، دعوت کا کام کیا ہے، امت کی خیر خواہی کی ہے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر 60 سال تک تقریباً 20 سے 22 ہزار طلبہ کو صحیح بخاری کا درس دیا ہے شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسجد میں بیٹھ کر۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیر کا کام، دعوت کا کام مسجدوں سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو جو لوگ مسجدوں کو بناتے ہیں، جو مسجدوں میں خرچ کرتے ہیں، مسجدوں میں تعاون کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ تو اور زیادہ خیر اور زیادہ اجر کے مستحق ہوتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں اور مسجد میں جو کام ہوتا ہے، جو خیر کے کام ہوتے ہیں، وہ سارے خیر کے کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، مسجدوں کو بنانے میں حصہ لیتے ہیں، مسجدوں کی توسیع میں حصہ لیتے ہیں، مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے میں حصہ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، انہی چند کلمات پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اس گزارش کے ساتھ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بڑی کوششوں کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی ارقریزی کے بعد، اور آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ 1.5-2 سال کا جو عرصہ لگا ہے چھوٹی سی مسجد بنانے کے لیے، کتنا جھیلا گیا ہے، کتنا برداشت کیا گیا ہے، کتنے مشکلات کا سامنا کیا گیا ہے، در در کی ٹھوکریں کھائی ہے،
کتنے مشکل دور سے گزر کر کے 1.5-2 سال کے بعد یہ چھوٹی سی مسجد وجود میں آئی ہے. آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے, وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کو قائم کرنے کے لیے دن رات محنت کی ہے. میرے بھائی, اللہ ان کو اجر تو اللہ اپنے پاس ہی دے گا, دنیا میں تو ان کو کوئی اس کا بدلہ دے نہیں سکتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے بھی بھرپور تعاون کیا ہے اس کے لیے. آج پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب بھی یہ مسجد قریب 8.8 لاکھ روپے قرض دار ہے. ابھی بھی جن سے قیمت جگہ لی گئی ہے ان کو تقریباً 8.25 لاکھ روپے دیے جانے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کروں گا کہ اللہ کے اس گھر کو بنانے میں جو محنت لوگوں نے کی ہے, آپ کا یہ تعاون انشاءاللہ آپ کو اس مقام پر پہنچا سکتا ہے جو لوگوں نے محنتیں کی ہیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے پہلے رقم لکھوائی تھی نہیں ادا کر سکے ہیں وہ ادا کر دیں, اور ابھی چونکہ ایک بڑی رقم باقی ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی رقم لکھوائیں. آج نہ دیں, کل دیں, ایک ہفتے کے بعد دیں, ایک مہینے کے بعد دیں, لیکن ضرور دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اے اللہ تو اپنے خیر کے کام کے لیے منتخب کر لے. اے اللہ ہم سب کو تیرے اس گھر کی تعمیر اور ترقی کے لیے منتخب کر لے. اے اللہ اس مسجد کے ذریعے بلکہ جتنی بھی توحید پرستوں کی مسجدیں ہیں ان ساری مسجدوں سے اے اللہ جتنے بھی خیر کے کام ہو, دعوت کے کام ہو, کرنے والے ہم ہوں کوئی اور ہو, اللہ سب کی خدمات کو تو قبول کر لے. اللہ ہم سب کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر حکیم رب العالمین.